پیاری زمین، پرل ایس بک کے ناول گڈ ارتھ کا اردو ترجمہ، مترجم ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری۔ چوتھا حصہ۔ دوسرے دن زچہ بستر سے اٹھ بیٹھی اور چولہے چکی کی فکر میں لگ گئی، لیکن وہ وانگ لونگ کے ساتھ کھیت نہ گئی۔ دوپہر تک وہ اکیلے کام کرتا رہا اور پھر نیلا لبادہ پہن کر شہر روانہ ہو گیا۔ بازار سے اس نے 50 انڈے اکنی انڈے کے حساب سے خریدے اور لال کاغذ بھی مول لیا جسے پانی میں ابال کر انڈوں کو رنگنا تھا۔ انڈوں کی ٹوکری اٹھائے وہ حلوائی کی دکان پر گیا اور آدھ سیر سے کچھ زیادہ لال شکر خریدی۔ احتیاط سے اسے کاغذ میں لپیٹ کر حلوائی اس میں ایک سرخ پرچہ رکھنا اور مسکرانا نہ بھولا، شاید یہ کسی زچہ کا سامان ہے۔ وانگ لونگ نے فخر سے جواب دیا، پہلے بیٹے کی ماں کے لیے، خدا سلامت رکھے۔ حلوائی نے لاپرواہی سے کہا، کیونکہ اس کی آنکھ ایک فوق البھڑک گاہک پر لگی ہوئی تھی۔ حلوائی یہ جملہ تقریباً ہر روز کسی نہ کسی گاہک سے دہرایا کرتا تھا، لیکن وانگ لونگ اسے التفات خاص سمجھ کر خوش ہو گیا اور اسے جھک جھک کر سلام کرتے ہوئے دکان سے باہر نکلا۔ اس گرد آلود سڑک اور جھلستی ہوئی دھوپ میں جلتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ دنیا میں ایک میں ہی نصیب ور ہوں۔ پہلے تو اس خیال سے وہ مسرور ہوا، لیکن یک بیک اس کا کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ زندگی خوشیوں کا بار نہیں اٹھا سکتی۔ زمین و آسمان بدخو بھوت پریتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور انہیں انسانوں خصوصاً غریبوں کی راحت سے قد ہے۔ وہ فوراً موم بتی والے کی دکان میں گیا اور اپنے گھر کے 4 آدمیوں کے لیے 4 عود بتیاں خریدیں۔ انہیں وہ دھرتی ماتا کے مندر میں لے گیا اور ان سوراخوں میں جہاں اپنی بیوی کے ساتھ وہ اگربتی کھونس گیا تھا انہیں سلگا آیا۔ جب وہ مہک اٹھی تو وہ اطمینان کی سانس لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے بت بھی کیسے قادر مطلق تھے۔ چند روز بعد ہی اولان اپنے شوہر کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔ فصل کٹ چکی تھی اور اسے وہ آنگن میں گاہ رہے تھے۔ دھان کی گہائی کے بعد وہ اسے بانس کے ٹوکروں میں بھر کر پچھوڑتے، اناج کے دانے الگ فرش پہ جمع ہوتے جاتے اور بھوس ہوا میں اڑ جاتا۔ اس کے ساتھ سرما کی فصل کے لیے کھیت میں گیہوں بونا تھا۔ جب بیل کو ہل میں جوت کر کھیت کی گردش کرتا تو عورت کھرپا لیے پیچھے پیچھے چلتی اور باہوں کے ڈھیلے توڑتی جاتی۔ وہ دن بھر کام کرتی اور بچہ وہیں ایک پھٹی ہوئی دلائی پر سوتا رہتا۔ جب وہ روتا تو ماں کام روک کر قریب جاتی اور اپنا پستان اس کے منہ میں دے کر زمین پہ بیٹھ جاتی۔ سورج دونوں پہ چمکتا ہوتا۔ اختتام خزاں کا من مارا سورج جو سردیوں کی آمد سے پہلے اپنی گرمی سے دست بردار نہ ہونا چاہتا تھا۔ ماں بیٹے مٹی کی طرح بھورے تھے اور معلوم ہوتا کہ دونوں مٹی کے پتلے ہیں۔ کھیتوں کی دھول عورت کے بالوں اور بچے کی نرم نرم لٹوں میں اٹی ہوتی تھی۔ ماں کے بھرے بھرے پستانوں سے بچے کے لیے برف کے سے سفید دودھ کی دھار پھوٹ نکلتی۔ جب بچہ ایک طرف کا دودھ پیتا تو دوسری طرف کا دودھ فوارے کی طرح بہنے لگتا۔ حالانکہ بچہ پیٹو تھا، مگر اولان کے سینے میں دودھ کی افراط تھی اور اسے اس بہتات کا ایسا احساس تھا کہ لاپرواہی سے اسے بہنے دیتی تھی۔ ہمیشہ یہاں دودھ کا کنڈ بھرا ہوتا تھا۔ کبھی تو وہ اپنے کپڑوں کی حفاظت کے لیے سینہ کھول کر دودھ زمین پہ گرا دیتی اور کھیت کے اتنے حصے میں ایک نرم و نم نشان بن جاتا۔ بچہ موٹا، تازہ اور ہسمکھ تھا اور اپنی ماں کی دی ہوئی نعمت سے جی کھول کر سیراب ہوتا تھا۔ جب سردی آئی تو یہ اس کے مقابلے کو تیار تھے۔ کبھی ایسی اچھی فصل نہ ہوئی تھی اور ان کا چھوٹا سا گھر مالا مال تھا۔ چھت کی شہتیروں سے پیاز اور لہسن کی گٹیاں قطار در قطار لٹک رہی تھی اور تینوں کمروں میں تلے اوپر ٹوکرے گیہوں چاول سے بھرے پڑے تھے۔ اس میں بہت کچھ فروخت کیا جا سکتا تھا، لیکن وانگ لونگ آدمی جز رس تھا۔ دوسرے کسانوں کی طرح نہ تو وہ جوا کھیلتا،
نہ نو نوش پر دولت اڑاتا، اسی لیے مندے زمانے میں اسے غلہ بیچنے کو مجبور نہ ہونا پڑتا تھا۔ وہ منتظر رہتا کہ برف باری یا نوروز کا دن آئے تو شہر میں غلے کے اچھے دام کھڑے ہو سکیں۔ اس کا چچا تو اکثر کھڑی فصلیں بیچ دیا کرتا تھا۔ کٹائی اور گہائی کی زحمت سے بچنے اور مٹھی گرم کرنے کے لیے وہ ایسا کرتا۔ بات یہ تھی کہ اس کی چچی جو موٹاپے میں زیادہ اور عقل میں کم اور کاہل محض تھی، ایک ہی چٹوڑی تھی، وہ ہمیشہ بھانت بھانت کے پکوان اڑاتی اور بازار سے گھر بھر کے لیے نئے نئے سامان لاتی۔ وانگلنگ کی بیوی گھر بھر کے لیے اپنے ہاتھ سے جوتے بنا لیتی۔ اگر وہ جوتے کے لیے پیسے مانگتی تو وانگلنگ یقیناً بھوچکا ہو جاتا۔ چچا کے بے مرمت مکان کے شہتیر سے کوئی چیز لٹکتی نہ نظر آئی، لیکن وانگلنگ کی چھت سے سور کی ایک ٹانگ لٹک رہی تھی۔ یہ اس نے اپنے پڑوسی چنگ سے خریدی تھی۔ چنگ نے جب دیکھا کہ اس کے سور کو شاید کوئی بیماری لگ گئی ہے تو فوراً اسے چھری کے گھاٹ اتار دیا۔ خیر سے سور کو سوکھا نہ لگا تھا اور ران خاصی بھری بھری تھی۔ اولان نے اچھی طرح نمک لگا کر اسے رکھ چھوڑا تھا۔ دو مرغیاں بھی اسی طرح نمک بھر کر پر سمیت رکھ دی گئی تھیں۔ اس ساز و سامان سے وہ سر جوڑے گھر میں بیٹھے تھے کہ شمال مشرق کے ریگستان کی جان لیوا سرد ہوائیں چلنے لگی۔ اب تو بچہ بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کی ماہ گرہ کے موقع پر وانگلنگ نے سوئیوں کی دعوت کی، کیونکہ یہ عمر درازی کا شگون ہے۔ ان سب کو اس نے مدعو کیا جو اس کی شادی میں آئے تھے، اور ہر ایک کو 10 رنگین انڈے دیے۔ گاؤں سے جو لوگ اسے مبارکباد دینے آئے تھے، انہیں اس نے 2 انڈے دیے۔ سب نے بچے کو جی بھر کر سراہا، کیونکہ وہ موٹا تازہ تھا اور اس کے گول مٹول منہ پر ماں کی طرح گال کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ اب جو سردیوں کا زمانہ تھا تو اسے باہر کھیت میں ڈالنے کے بدلے انہوں نے دلائی فرش پہ بچھا دی تھی اور بچہ اس پر پڑا رہتا تھا۔ جنوب کا دروازہ دھوپ کے لیے کھلا رہتا اور شمال کی ہوا گھر کی موٹی موٹی دیواروں سے ٹکرا کر باہر ہی رہ جاتی۔ کھیت کے کھجور کے پیڑ اور کھیت کے بید مجنو اور سیب کے درختوں کی سب پتیاں گر گئی تھیں۔ صرف بانس کی پتیاں وفادار ثابت ہوئیں، اور گو ہوا کے جھونکے بانس کی ٹہنیوں کو مڑوڑ دیتے مگر پتیوں کو نہ نوچ سکتے تھے۔ یہ سوکھی ہوا گیہوں کے انکروں کو کیوں کر پنپنے دیتی۔ وانگلنگ بے صبری سے بارش کا انتظار کرنے لگا، اور ایک دن جب ہوا تھم گئی تھی تو چھینٹا پڑا۔ وہ سب ممنون و مسرور گھر کے اندر بیٹھے بارش کا نظارہ کر رہے تھے۔ موسلا دھار بارش کھیتوں کو نہال کر رہی تھی اور پھاٹک کے باہر ٹپک رہی تھی۔ بچہ حیرانی کے عالم میں پانی کی روپہلی دھار کو اپنے ننھے ہاتھوں میں پکڑنے کی کوشش کرتا اور کھلکھلا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ سب لوگ ہنستے جاتے تھے، اور بڑے میاں بچے کے ساتھ فرش پر بیٹھے بیٹھے کہنے لگے، 5 کوس تک چراغ لے کر ڈھونڈو، ایسا بچہ نہ ملے گا۔ میرے بھائی کے وہ پلے تو بالکل سانڈ ہیں۔ کھیتوں میں گیہوں کی کیاریاں سرسبز و شاداب ہو کر زمین کے اندر سے سر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ اب سیر سپاٹے اور گپ بازی کا دور شروع ہوا، کیونکہ ہر کسان کو اس امر کا احساس تھا کہ قدرت اس کے کھیت کو پانی دے رہی ہے، اور اس کی سینچائی کے لیے ڈول اور کانور کے بارے میں اس مرتبہ کمر دوہری نہیں کرنی پڑے گی۔ لہذا ہر صبح وہ ننگے پاؤں موم جامے کی بڑی بڑی چھتری تانے پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا کبھی یہاں کبھی وہاں چائے پیتا مٹر گشت کرنے لگتا۔ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر وہ کفایت شعار ہوتی تو جوتے بناتے یا پھٹے کپڑوں کی بخیا گیری کرتے ہوئے نوروز کے جشن کی تیاری دل ہی دل میں کرتی۔ مگر وانگلنگ اور اس کی بیوی کو زیادہ آمد و رفت ناپسند تھی۔ گاؤں بھر میں شاید ہی 2-4 گھر ایسے ہوں جن میں ان کے گھر کسی رونق اور برکت ہو، اور وانگلنگ کو یہ کھٹکا لگا رہتا کہ اگر اس نے زیادہ میل جول بڑھایا تو کوئی قرضہ نہ مانگ بیٹھے۔ نئے سال کی آمد تھی، اور کس مائی کے پوت کے پاس جوڑے تورے اور جشن کا سامان تھا۔ چنانچہ وہ گھر میں اپنا وقت گزارتا، اولان سینہ پیرونا کرتی، اور وہ بانس کی جھانپیوں کی مرمت میں لگا رہتا جن کی رسی ٹوٹی ہوتی۔ ان میں اپنے کھیت کے اگے ہوئے پٹسن کی رسی پیروتا، اور جہاں ضرورت ہوتی
वहां एक नया दो शाखा अटकाता। अगर मर्द खेत के औजारों की फिक्र में रहता तो ओलान घर गृहस्थी के सामान का जतन करती। अगर किसी हांडी में सुराख हो जाता तो दूसरी औरतों की तरह उसे फेंक कर वो नई हांडी की तलाश न करती। बजाय इसके वो मिट्टी से सुराख बंद करके उसे हौले हौले आग दिखाती और फिर काम देने लगती। दोनों घर में बैठे बैठे एक दूसरे की संगत का लुत्फ उठाते। हालांकि उनकी तकरीर का सिलसिला बहुत मुख्तसर होता। मसलन, तुम अगली फसल के लिए बीज जमा करना तो नहीं भूल गए, या हम पराल बेच क्यों न दें, तल्ली के डंठल ईंधन के लिए काफी हैं। गाहे गाहे वांगलुंग अगर इस किस्म की बात करता, सिवैयां मजे की हैं, तो ओलान जवाब देती, तारीफ अपने खेत के गेहूं की करो। फसल ऐसी अच्छी हुई थी कि बिक्री के बाद सब दे दिलाकर भी वांगलुंग ने कुछ रुपए बचा लिए। उन्हें न तो वो बटवे में रखना चाहता था और न अपनी बीवी के सिवा किसी को इसकी खबर होने देना चाहता था। दोनों ने यह रकम छुपाने की तरकीब सोची। ओलान ने ख्वाबगाह की दीवार में पलंग के पीछे सुराख किया और वांगलुंग ने उसमें यह सिक्के छिपाकर फिर इस तरह दीवार चुन दी कि कोई तमीज न कर सकता था। इसके बाद दोनों एक किस्म का मख्फी सुरूर महसूस करने लगे। वांगलुंग हमेशा इस ख्याल में मगन रहता कि उसने कुछ रुपए पसंदाज कर लिए हैं और जब वो यार दोस्तों में होता तो सीना तान कर चलता। बाप 5। नौरोज करीब था और गांव के हर घर में उसकी चहल पहल थी। शहर जाकर चिराग वाले की दुकान से वांगलुंग ने सुर्ख कागज के तौ खरीदे जिन पर रुपहली रोशनाई से मुसर्रत और इमारत की दुआएं लिखी हुई थी। उन्हें उसने खेत के हल बखर पर चस्पा कर दिया ताकि नया साल उसके लिए मुबारक साबित हो। फिर उसने घर के दरवाजों पर लाल कागज की लंबी पट्टियां चिपकाई जिस पर बरकत की दुआएं तहरीर थी। फाटक पर उसने कागज के फूल बड़ी नफासत से काट कर लगाए। यही नहीं बल्कि वो देवताओं के लिए भी लाल कागज लाना न भूला। बड़े मियाँ ने हाथों की कपकपी के बावजूद एहतियात से उनका जोड़ा तराशा और वांगलुंग धरती माता के मंदिर के देवताओं के तन पर उन्हें चढ़ा आया और नए साल की तकरीब में उन्हें लोबान की धुनी भी दे आया। घर के लिए वो 2 लाल मोमबत्तियां लाया जो नए साल के मौका पर एक देवता की तस्वीर के सामने जलाई जाएंगी जो पिछले कमरे की दीवार पर लटकी हुई थी। दोबारा शहर जाकर वांगलुंग ने सुअर की चर्बी और सफेद शक्कर खरीदी। ओलान ने चर्बी साफ करके चावल अपने खरास में पीसे जिसे बैल चलाता था और इसमें शक्कर और चर्बी मिलाकर नए साल के वो कुलचे बनाए जो महताबी कुलचे कहलाते और हुआंग की हवेली में खाए जाते थे। जब ये कुलचे तैयार होकर तंदूर में गर्म होने के लिए मेज पर चुने गए तो वांगलुंग की खुशी का ठिकाना न रहा। गांव की कोई औरत ऐसे कुलचे न बना सकती थी क्योंकि ये नेमत सिर्फ अमीरों के दस्तरखानों पर चुनी जाती थी। बाज कुलचों में पिस्ते और बादाम की हवाई दी गई थी। वांगलुंग ने कहा, यह ऐसे खूबसूरत हैं कि इन्हें खाने की बजाय देखा ही करें। बुढ़ा मेज के इर्द गिर्द उचकता हुआ चमकते हुए रंगों को देख देख कर बच्चों की तरह उछल रहा था। उसने कहा, मेरे भाई और उसके बेटों को बुला लाओ, जरा वो भी तो देखें। मगर खुशहाली ने वांगलुंग को मोहतात बना दिया था। रोटी के भूखों को कुलचा कौन दिखाए। उसने फौरन जवाब दिया, नौरोज के पहले कुलचों को देखना बुरा शगुन है। और ओलान ने जिसके हाथ आटे और चर्बी में सने हुए थे कहा, इन 1-2 सादा कुलचों को छोड़कर जो मेहमानों के लिए हैं, बाकी हमारे खाने के लिए नहीं हैं। हमारा हियाव कहाँ के चर्बी और सफेद शक्कर खा सकें, वो मैंने उस हवेली की बड़ी बेगम के लिए तैयार किए हैं। नौरोज के दूसरे दिन बच्चा और कुलचे लेकर मैं उनकी खिदमत में जाऊंगी। अब तो उन कुलचों की कीमत बहुत बढ़ गई। वांगलुंग बहुत खुश हुआ कि उस दीवान खाने में जहां वह मिस्कीनों और मोहताजों की तरह दाखिल हुआ था, अब उसकी बीवी मुलाकात के लिए जाएगी। उसकी गोद में सजा बना बच्चा और हाथ में कुलचों की डाली होगी जिन्हें उसने बेहतरीन आटे, शक्कर और चर्बी से बनाया है। उस मुलाकात के मुकाबले में नौरोज का जश्न फीका मालूम होने लगा। ओलान ने उसके लिए रुई का जो नया काला कोट बनाया था उसे पहनकर वो सोचने लगा, उन्हें हवेली के फाटक तक छोड़ने के लिए जब जाऊंगा तो इसे पहनूंगा।
नए साल का पहला दिन उसने अनमने पन से गुजारा। चचा और पड़ोसी खा पी कर मस्त हा हू करते उसे और उसके बाप को मुबारकबाद देने आए। वांगलुंग ने रंगीन कुलचे छुपा दिए कि कहीं ये ऐरे गैरे उन पर हाथ साफ न कर बैठे। लेकिन जब सादा कुलचों को चखकर वो सब उनकी खस्तगी और उम्दगी की तारीफ करने लगे तो वांगलुंग बड़ी मुश्किल से यह कहने से अपने को रोक सका कि काश तुमने रंगीन कुलचे चखे होते। लेकिन उसने अपने को जब्त किया क्योंकि उस हवेली में आन बान से दाखिल होने की ख्वाहिश और भी जबरदस्त थी। नए साल का दूसरा दिन औरतों की मुलाकातों के लिए मखसूस था, क्योंकि पहले दिन मर्द खूब खिलाई पिलाई कर चुके थे। चुनांचे सुबह होते ही औरत ने बच्चे को सुर्ख कोट, शीर चेहरा जूते और बुध के ताज वाली टोपी पहनाई। वांगलुंग ने झटपट अपना चोला बदला। इधर उसकी बीवी ने अपने लंबे बालों में दोबारा कंघी की और उनमें वो रुपहली हेयर पिन खोसी जो वांगलुंग उसके लिए खरीद लाया था। फिर उसने नया काला कोट पहना जो उसी थान से बनाया गया था जिससे उसके शौहर का कोट। सब मिलाकर 24 गज का थान था, जिसके साथ दस्तूर के मुताबिक सौदागर ने 2 गज पुरोनी का टुकड़ा भी काट दिया था। वांगलुंग ने बच्चे को गोद में उठाया और ओलान ने कुलचों की टोकरी संभाली। इस तरह उनकी सवारी खेतों में डगरों से होकर चली जो सर्दी के कारण अब उजाड़ पड़ी थी। हुआंग की हवेली के सदर फाटक तक वांगलुंग को पहला इनाम मिला, क्योंकि औरत की आवाज सुनकर जब दरबान बाहर आया तो उन्हें वो आंखें फाड़कर देखने लगा। अपने मस्से के 3 लंबे बालों को सहलाकर वो बोला, खोह वांग किसान, मियाँ एक से तुम तो 3 हो गए। फिर उनके नए लिबासों और नन्हे बेटे को गौर से देखकर उसने कहा, पिछला साल तुम्हारे लिए ऐसा मुबारक था कि इस साल मुबारकबादी की जरूरत नहीं रही। वांगलुंग ने इस लापरवाही से जो कोई अपने से अदना के लिए बरतता जवाब दिया, अच्छी फसल, खुशहाली और खुद एतमादी के साथ फाटक के अंदर दाखिल हो गया। दरबान खासा मरूब हुआ और वांगलुंग से कहा, तुम मेरे गरीब खाने में बैठो, तुम्हारी बीवी और बेटे को मैं महल में ले जाता हूं। वांगलुंग टिकटिकी लगाए उन्हें देखता रहा कि ऐसे बड़े घर की मालकिन के लिए तोहफा लिए जा रहे हैं। ये उसकी इज्जत अफजाई नहीं तो क्या है। जब वो सब दालानों की भूल भुलैयों में गायब हो गए तो वो दरबान के घर गया। उसकी चेचक रू बीवी की पेश की हुई चाय एहतराम से पी गया, जो पिछले कमरे की मेज की बाएं जानिब रखी हुई होती थी। सर की एक खफीफ सी जुम्बिश के साथ उसने चाय की प्याली कबूल की और उसे चखा तक नहीं, गोया वो इतनी रद्दी थी कि उसके गले के नीचे उतर नहीं सकती थी। बड़ी देर के बाद दरबान माँ बेटे को लिए हुए लौटा। वांगलुंग ने गौर से औरत के चेहरे की तरफ देखा, क्योंकि अब उसे उन उतार चढ़ावों को समझने की आदत हो गई थी जिन्हें वो पहले महसूस भी न कर सकता था। ओलान के चेहरे से इत्मीनान साफ नुमाया था। वांगलुंग ये जानने के लिए ऐसे बेताब हो गया कि हिरम में इनसे क्या सलूक हुआ, क्योंकि अब कोई गर्ज न होने की वजह से उसमें कदम न रख सकता था। इसलिए दरबान और उसकी बीवी को सर के इशारे से सलाम करके उसने ओलान को आगे किया और सोते हुए बच्चा को अपनी गोद में ले लिया, जो अपने नए कोट में सिकड़ा हुआ पड़ा था। क्या हुआ? उसने सर फेर कर उससे पूछा, क्योंकि वो पीछे पीछे आ रही थी। ओलान के गबीपन पर वो जरा चिढ़ी। फिर उसने जरा पास आकर आहिस्ता से कहा, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कसम खाकर कह सकती हूं कि इस साल हवेली वालों का हाल जार पतला है। यह जुमला उसने इस दहशत अंगेज अंदाज में कहा गोया वो देवताओं के भूखे होने की खबर सुना रही हो। वांगलुंग ने कुरीद कर पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन तेजी ओलान की फितरत के खिलाफ थी। वो अल्फाज को एक एक करके पकड़ती और बमुश्किल बाहर निकाल सकती थी। बड़ी बेगम पिछले साल का पुराना कोट पहने हुई थी। पहले कभी मैंने यह बात नहीं देखी। बांदियां भी नए लिबास में न थीं। फिर कुछ ठहर कर वो बयान करने लगी, एक भी बांदी मुझ जैसा नया कोट पहने हुए न थी। और फिर जरा अटक कर बोली, और अगर हमारे नौनिहाल की पूछो तो बूढ़े नवाब की खवासों के बच्चों में से एक भी रंग रूप या नक्सक में इसके पासंग बराबर नहीं। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई
اور وانگلنگ نے زور سے ہنس کر بچے کو اپنے کلیجے سے چمٹا لیا۔ واہ رے میرا کمال، واہ میری سوجھ بوجھ۔ ابھی وہ خوش خوش ہی تھا کہ یک بیک اس کا دل خوف سے بیٹھ گیا۔ وہ بھی کیسا احمق ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے پھول سے بیٹے کو لیے جا رہا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ ہوا میں چلنا پھرنا کوئی بھوت اسے نظر لگا دے گا۔ فوراً اپنے کوٹ کے اندر اس کا سر چھپا کر وہ زور سے باتیں بنانے لگا۔ افسوس کہ ہماری بیٹی کو چیچک لگ گئی اور کوئی اسے نہیں چاہتا، ہم تو اس کی موت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اولان بھی اپنی غلطی کو کچھ محسوس کر کے جلدی سے بولی، آمین ثم آمین۔ اس احتیاط سے مطمئن ہو کر وانگلنگ نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم نے ان کی غربت کا سبب بھی تو معلوم کیا ہوتا؟ مجھے اس باورچی سے جس کے ہاتھ تلے میں کام کرتی تھی گھڑی بھر باتیں کرنے کا موقع ملا۔ وہ بولا کہ جب 5 نواب زادے پردیس میں پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہوں اور اپنی پرانی خواصوں کے جھمکڑے ہر سال گھر بھیج رہے ہوں تو بھلا یہ حویلی کب تک کھڑی رہ سکتی ہے؟ ادھر بڑے نواب ہر سال حرم میں 1-2 نئے اضافے کرتے جاتے ہیں اور بڑی بیگم دن بھر میں اتنی افیم پی جاتی ہیں کہ ان کے مول سے سونے کے 2 جوتے بھر جائیں۔ وانگلنگ سناٹے میں آ کر بولا، کیا یہ سب سچ ہے؟ اولان نے اپنی داستان کا سلسلہ جاری رکھا۔ بسنت میں تیسری صاحبزادی کا بیاہ ہے۔ اس کے جہیز سے سارے قید خانے کے قیدی رہا کیے جا سکتے ہیں یا کسی بڑے شہر میں افسری مل سکتی ہے۔ ان دلاری کو عمدہ سے عمدہ ساٹن کے سوا اور کوئی کپڑا پسند نہیں اور اس پر سوچو اور ہانگچو کی خاص گوٹا کناری ہو۔ ان کی فرمائش ہے کہ شنگھائی کا درزی اپنے کاریگروں کے ساتھ بنفس نفیس یہاں آئے تاکہ ان کے جوڑے بڑے شہروں کی بیگموں سے کم درجے کے نہ ہوں۔ خرچ کی اس ریل پیل کے خیال سے بیک وقت مسحور اور خائف ہو کر وانگلنگ نے پوچھا، لیکن اس دھوم دھام سے وہ کس سے شادی کرے گی؟ شنگھائی کے ایک منصف کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ۔ دیر تک چپ رہ کر اولان نے کہا، انہیں روپوں کی ضرورت ہے کیونکہ بڑی بیگم نے بذات خود مجھ سے کہا کہ ہم شہر پناہ کے باہر حویلی کے دکن کی جانب کچھ کھیت بیچنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہر سال چاول کی کھیتی ہوتی ہے کیونکہ اس کی زمین بہت اچھی ہے اور خندق سے بآسانی سینچائی کے لیے پانی لیا جا سکتا ہے۔ اب تو وانگلنگ کو کوئی شبہ نہ رہا، تو یہ کہو کہ وہ زمین بیچنے پر آمادہ ہیں۔ ان کی غربت میں کوئی شک نہیں، زمین تو انسان کا گوشت و پوست ہے۔ پل بھر کچھ سوچ کر یکایک اس نے اپنی کنپٹی کو تھپ تھپایا۔ مجھے بھی کیا دور کی سوجی، اس نے اولان سے کہا، ہم یہ زمین خرید لیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہ گئے، مرد مسرور اور عورت حیرت زدہ۔ اولان نے رکتے رکتے کہا، مگر یہ زمین۔ مرد نے بآواز بلند کہا، میں اسے خرید کر رہوں گا، ہوانگ گھرانے کی جائیداد۔ عورت نے حیران ہو کر اعتراض کیا، وہ بہت دور ہے، آنے جانے میں 1 پہر لگ جائے گا، مگر میں تو یہ کھیت خریدوں گا۔ اس نے اٹھلا کر گویا کوئی بچہ اپنی ماں سے کوئی کھلونا طلب کر رہا ہو۔ اولان نے سمجھا کر کہا، زمین کے خریدنے سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیواروں میں روپے چننے سے تو یہ 1000 درجہ بہتر ہے، لیکن تم اپنے چچا کا کوئی کھیت کیوں نہیں لے لیتے؟ وہ تو اپنے پچھم کے کھیت سے لگی ہوئی پٹی نکالنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ وانگلنگ نے زور سے کہا، میں تو مرتے دم تک چچا کی زمین مول نہ لوں۔ 20 سال سے وہ کھاد ڈالے بغیر اپنی زمین کا رس چوس رہے ہیں اور اب وہ نری بنجر ہو کر رہ گئی ہے۔ نہیں، میں تو ہوانگ کی زمین لینے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ اس نے اس لاپرواہی سے ہوانگ کا نام لیا گویا اس میں اور اس کے پڑوسی چنگ میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ اس انحطاط پذیر فضول خرچ خاندان سے میں اپنے کو برتر ثابت کروں گا۔ میں ہاتھ میں روپے کھنکاتے نکلوں گا اور ببانگے دوہل للکاروں گا، میں چاندی لے کر آیا ہوں، تمہارے کھیت کی قیمت کیا ہے؟ وانگلنگ بڈھے ہوانگ سے اپنے مکالمے کا تصور کرنے لگا اور دل ہی دل میں وہ ہوانگ کے منیم سے بولا، مجھ سے بھی وہی دام لو جو دوسروں کے لیے مقرر کیا ہے، میں گرہ میں چاندی باندھ کر نکلا ہوں۔ اور اس کی بیوی جو اس اونچے مکان میں باندھی گری کرتی ہوئی آئی تھی، ایک ایسے نامور کی منکوہا کہلائے گی جو زمین کے ایک ایسے خطے کا مالک ہوگا جس کے برتے ہوانگ گھرانے کا صدیوں سے نام تھا۔ اب گویا اولان کی سمجھ میں اپنے شوہر کی مصلحت آ گئی۔
کیونکہ اپنے اعتراض سے دستبردار ہو کر اس نے کہا، تم کہتے ہو تو مجھے کوئی عذر نہیں، آخر دھان کا کھیت ہے اور پھر کھائی کے قریب ہے، پانی ملنے میں کوئی قباحت نہ ہوگی۔ اور دوبارہ وہی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی جو کبھی چھٹے چھماہے اس کی چھوٹی چھوٹی کالی آنکھوں کی بے حسی کو اجالتی تھی۔ اور دیر کے بعد اس نے کہا، پچھلے سال ان دنوں میں حویلی کی باندھی تھی۔ ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے وہ دونوں چپ چاپ گھر کی طرف چلنے لگے۔ باقی آئندہ۔